بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج پنجم کی پاکیزہ نفوس۔ السلام علیکم، آداب۔ پیارے طلاب، آج ہم ایک نظم تصویر کشمیر جو کہ نشاط کشتواڑی کی منقول شامل نصاب ہے، اس میں وادی جنت نشاں، وادی وادیان یعنی سرزمین کشمیر کے مختلف پہلوؤں کو منظوم صورت میں یہاں متعارف کیا جا رہا ہے تاکہ صاف و شفاف اور پاکیزہ صفات ذہنوں میں اس کی اہمیت و افادیت مرقوم رہی۔ اس کے چند اشعار جو کہ زیر درس آج ہم رکھتے ہیں، اور ان اشعار کی تفہیم و تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اولیاء عارفوں کی سرزمین، عالموں اور عابدوں کی سرزمین، یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین، مندروں اور مسجدوں کی سرزمین، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا جنت کشمیر ہے۔ دل فریبی باغ شالمار کی اور نشاط باغ کی وہ دلکشی، آبشاروں کی وہ بجتی بنسری، منظر قدرت کی وہ جادوگری، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے، چشم گردوں دیکھ کر حیران ہے، وادی کشمیر کی وہ جان ہے، ایک سراپا حسن وہ میدان ہے، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ آئیے ان اشعار کا ہم منظوم کے بدلے نثری صورت میں اس کی تفہیم پیش کرتے ہیں۔ پیارے طلاب، وادی کشمیر جہاں بھی ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں وہاں ہمیں اولیاء اعظام، عارفین باللہ اور عابدین حق تعالی اور ان کے معبود، مساجد، مندر اور خانقاہیں نظر آتے ہیں۔
اولیاؤں میں اگر ہم اول الاوائل اور عظمت رفتہ کی بات کرتے ہیں، وادی کشمیر یہاں عارف باللہ للعارفہ کا نام سرفہرست ہے، اور شیخ العالم شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ اور سید السادات سالار اعظم میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی علیہ اور ان کے فرزند ارجمند میر محمد حمدانی رحمہ اللہ اور ساداتوں کی بہت بڑی جرمت جو وادیاں میں وارد ہو چکی، اور ان کے تربت گاہیں اور ان کی خانقاہیں جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح بلبل شاہ شرف الدین کشمیری رحمہ اللہ، خواجہ سمنانی رحمہ اللہ، اور سری نگر میں حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی محبوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور زین الدین ولی شاہ رحمہ اللہ اور حضرت بابا پیام الدین رشی، حضرت بابا شکر الدین رشی اور حضرت شاہ ولی درگولہ غرض کون سی جگہ کون سا بن یہاں وادی کشمیر میں ہے جہاں کسی نہ کسی عارف باللہ عابد خدا تعالی اور اولیاء اعظاموں کی تربت گاہیں اور مقبرے خاص ہیں۔ تو یہاں شاعر نے ان تمام عارفین باللہ اولیاء اعظام اور عالمین اللہ جیسے ملا طاہر غنی کشمیری، جیسے شیخ یعقوب السرفی رحمہ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ، غرض بے شمار عارفین باللہ عابد اور عالموں کی جگہ جگہ ہمیں ان کے خانقاہوں اور ان کی مساجد کی وہ یادگاریں اور آج بھی جو سرچشمہ ہدایت اور رہنمائی کے مخزن ہیں۔ تو یہ وہ وادی کشمیر ہے یہاں ہر مذہب ملت کے بزرگ موجود اور ان کے مدفن یہاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے انسانیت، اخوت، برادری، غمگساری، ہمدردی کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ ہاں، یہ اسی جنت کی تصویر ہے، نام جس کا جنت ہے کشمیر ہے۔ تو اس کے علاوہ حضرت حق تعالی جل مجدہ نے اسے فطری مناظر سے بھی نوازا ہے،
یہاں کے دل فریب و دلکش مناظر فطرت ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، جیسا کہ شالیمار باغ ایک ایسا دل فریب و دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں وادی کشمیر کے لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح سیر و تفریح اور لطف اٹھانے کے لیے یہاں وارد وادی ہوتے ہیں، اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ اور ایک دلچسپ اور دل فریب باغ جسے باغ نشاط بھی کہتے ہیں۔ تو ان باغوں کے بیچوں بیچ آبشار جو رواں دواں ہوتی ہے اور جو اپنا ساز و غداز فطری مناظر کی صورت میں بانسری کی طرح دل مو لینے والے، دل کو کھینچنے والے مناظر پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ طلسم اور جادوگری کسی انسان کو سحر زدہ یا محصور کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح یہاں کے فطری مناظر ہر ایک بندے نوا، ہر ایک انسان بنی آدم کو ان فطری مناظر کے طلسمات میں کھو کر رکھتے ہیں۔ تو اس کا ہر ایک منظر اگر ہم یہاں کی مشہور و معروف صحت افزا مقام جسے ہم گلبرگ کہتے ہیں، اس کی شان، اس کی آن بان، جو موسم کے ہر موڑ پر، چاہے وہ سردیوں کا موسم ہے تو وہ گلبرگ تمام دنیا کے کھلاڑیوں کی آمائشگاہ بن جاتی ہے، اور گرمیوں کے موسم میں وادی کے اپنے لوگوں کے علاوہ دنیا بھر سے یہاں بطور سیاح لوگ آتے رہتے ہیں اور اس گلبرگ کے فطری اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وادی کشمیر کی ہر ایک جگہ اور مقام یہاں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ یہاں سراپا حسن، جمال اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو محصور کرنے والی، کھینچنے والی مناظر ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے ان چند جگہوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے تاکہ آپ سب جب کبھی ان فطری مناظروں کا مشاہدہ خود کرو گے تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ یہ وادی حقیقی معنوں میں اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است، ہمیں است کی مثال واقعی ثابت کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ مزید چند اشعار کی تشریح اگلے درس میں جاری رکھیں گے، جب تک کے لیے رخصت، خدا حافظ۔